اس کے بعد یہ مستی سوچ رہی ہے کہ اگر کوئی اچھا اور نیک کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے بینر اتار کے پہنچے. وہ اگر انٹیریئر سندھ میں ٹینٹ لے کے جا رہا ہے, مویشی لے کے جا رہا ہے, تو اس کو مت جانے دو. دیکھیں یہ ایسے نہیں چلے گا. ہاں اگر آپ نے لوگوں کو مارنا ہے, لوگوں کو اس حال پر لے آنا ہے کہ ان کے گھروں میں بھوک اور افلاس کے لالے پڑ جائیں تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو خدا را مدد کرنے دے. ایسے لوگوں کے حوصلے بس نہ کرے کہ جو اسپانسر بھی ہے, جو کام کر رہا ہے, یہ میں نے اپنے پاس سے بینر نہیں لگائے, یہ بینر لوگوں نے لگائے, کمپنی نے لگائے. یہ بیٹھے ہیں ساتھ, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی افسوس ہے کہ پوری رات, ایک رات پہلے ہم نے لگائے اور کل پوری رات میں سارے, تو یہ نہیں چلے گا. اس سے میں نے اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں, نوجوانوں کو آج مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو مجھ تک اور مجھے آپ تک نہیں پہنچنے دے رہے, گالیاں بھی نکال رہے ہیں, بینر بھی توڑ رہے ہیں. تو یہ اب آپ ان کو دیکھیں کہ ہم اپنے تک پوری کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش صرف یہ ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے. 17 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں اس گورنر ہاؤس میں, آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں. صرف اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا, کہ میری ٹیم نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ لوگ بیچارے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. اس بار قربانی میں اتنے ہزاروں گھر ہیں جو بکرا نہیں خرید سکے, ہزاروں ایسے گھر ہیں جو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکے. مہنگائی کا طوفان دیکھیں کہ 80,000 روپے میں بکرا مل رہا ہے, 4 لاکھ 5 لاکھ کی گائے بیل مل رہا ہے. کون افورڈ کرے گا؟ اگر ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے دوست مل کے یہاں 100 اونٹ کاٹے, 100 بکرے منگائے, باقی جانور منگائے, لوگوں کو دے, غریبوں کو دے, صاحب حیثیت و ثروت لوگ آگے آئیں, کریں اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کے آگے اپنی قربانیاں ڈبل کر دے. لیکن یہ ناجائز بات ہے کہ ایک شخص کر رہا ہو, اس کی ٹیم کر رہی ہو, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. ابھی آپ نے سب نے دیکھا, میں یہاں سے پورا پیدل گیا ہوں گیٹ روڈ پر, ایک ایک ٹرک گن کر آیا ہوں. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے صوبے کے, اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر یہ والا حصہ نہ ڈالیں کہ جو پیار, محبت, ہمانگی اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کی میں نے کوشش کی ہے اس صوبے میں. تمام ہی سیاسی جماعتوں کے پاس میں خود چل کر گیا تھا, آپ سارا میڈیا گواہ ہے. تمام ہی اکائیوں کے, تمام ہی فرقوں سے تعلق رکھنے والے, تمام ہمارے علماء کرام, مفتی کرام کے پاس میں چل کر گیا, صرف محبت, پیار اور مانگی کے لیے. تو اب ایسا مجبور نہ کریں کہ پھر میں دل برداشتہ ہو کے پھٹوں اور وہ باتیں کروں جو اس منصب پر بیٹھ کے نہ مجھے کرنی چاہیے, نہ میں کروں, لیکن مجبور نہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عام تاثر تو یہ ہے کہ سندھ کا گورنر بڑا پاورفل ہوتا ہے اور صوبے میں مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے. اس گورنر کے بینر کراچی شہر میں کون پھاڑ رہا ہے؟ کے ایم سی والے پھاڑے, کس نے پھاڑے؟ ڈی ایم سی والوں نے پھاڑے ہیں, میئر نے پھاڑے ہیں, کسی, کیونکہ جو عام آدمی تو آپ سے دشمنی نہیں ہے نا. آپ ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ آپ کے اور مظلوموں کے درمیان یہ جو نفاق ہے یہ کون ڈال رہا ہے, اور آپ سے دشمنی منافقی خبر سے دشمنی کر کے یا رہے گا کون؟ نہیں, آپ نے بہت اچھی پیاری بات کی. یہ ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رات 4 بجے سے 2 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک ہٹائے گئے. یہ کس نے کیا ہے یہ مجھے ابھی بتایا ہے. میں نے پھر اپنے ڈی سی سے پوچھا, اس نے کہا یہ بات صحیح ہے, ابھی اس کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. بالکل, میں آج تمام ہی اتھارٹیز جو اس شارع فیصل پر ہیں اور باقی جگہوں پہ ہیں ان کو آج خط لکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ CCTV کیمراز سے یہ نکالیں. IG سندھ کو بھی لکھوں گا اور بتائیں کہ یہ کون سی گاڑیاں آئیں, کون سے لوگ آئے جنہوں نے 2 گھنٹے کے اندر ہزاروں بینر اتار دیے. تو اس کی تحقیقات بھی کریں گے. میں آپ سے بھی چانڈیو صاحب کہوں گا, آپ بھی باخبر آدمی ہیں, آپ کو اندر کی خبر ہوتی ہے ہر چیز کی,
تو مجھے ہو سکتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد آپ ہی کان میں بتا دیں کہ کس نے اتارے. تو کارروائی کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. جی بالکل آپ کے پاس ہے. دیکھیں جو کارروائی اور واردات دکھنے میں آ رہی ہے یہ کام خاموشی سے کیا گیا اور یہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا. تو کوئی اتھارٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی طرف سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیٹر آتا ہے جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں اس کمپنی کو کہ جی آپ اس کے چارجز دے دیں یا آپ اتار لیں, آپ نے غلط لگا دی. ہم نے تو پرمیشن لے کے تمام اتھارٹیز کو بتا کے لیٹر ایشو کیا گورنر ہاؤس سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا ادارہ شامل ہوگا جس نے سامنے آ کے یہ کام کیا. یہ وہی مافیاز ہیں جن کا آپ نے مجھے پہلے خبردار کیا تھا, اور مافیاز جو ہیں وہ چھپ کے پیچھے سے وار کرتی ہیں. اگر سامنے کرتے تو چانڈیو بھائی کا ساتھ میرے ساتھ ہو تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اس میں شہیدوں کے نام لکھے ہوئے تھے, شہیدوں کے نام سے منسوب تھے بینر. اس میں لکھا ہوا تھا کہ شہیدوں کے لہو سے بنتا ہے طاقتور پاکستان. یہ صرف بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بینرز میں ہم نے شہیدوں کی تصویریں لگائی تھی. تو اب آپ کا وہ جواب جو آپ کہہ رہے تھے سوال کہ اس میں کنٹونمنٹ, تو آپ بتائیں کہ جو کنٹونمنٹس ہیں وہ کبھی اپنے شہیدوں کی تصویریں اتاریں گے؟ یہ جس نے بھی کام کیا ہے, میں یہاں سبھی ارباب اختیار سے کہتا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا یاد دلایا کہ جو بینرز اتارے گئے ہیں اس میں 80% جو تصویریں تھیں وہ شہیدوں کی تھیں, اور یہ وہی وار ہے جو 9 مئی کو کیا گیا. اچھا سر, یہ گورنر صاحب آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یا اس والا کام دنیا میں کیا جا رہا ہے ابھر رہا ہے. خیرات اور جھوٹ پر لوگوں کو زیادہ لگائے ہیں. ہم کوئی ایسا مختلف کوئی کام کریں جو لوگوں کو روزگار دلانے کی بات کریں, اپنا کاروبار کروانے کی بات کریں. ہم ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ آئیں خیرات لے لیں, کھانا بھی ہم سے لے لیں, راشن بھی لے لیں, گوشت بھی لے لیں. مطلب عید کا تصور زیادہ ابھر رہا ہے, روزگار بھی نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا دیکھیں پہلا تو آپ نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ جو آئی ٹی کا پروگرام ہے جو 50,000 سے اب لاکھ کر دیا, کیونکہ ابھی تک تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں. ہم نے سوچا تھا شاید جیسے پریزیڈنٹ کا پروگرام تھا 70-80 ہزار لوگ رجسٹر ہوں گے تو 50,000 کو ہم کرا دیں گے. یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے تو 1 لاکھ نوجوان بچے بچیوں کو ہم جو کورسز کرا رہے ہیں 15 سے 20 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتے ہیں. یہ جو طاقتور پاکستان کا پروگرام ہے یہ جمالی بھائی یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار کر دیے گئے. ابھی جو آپ کا فارن ایکسچینج کا ایشو ہوا, ایلسیاں نہیں کھلی, صرف کراچی سے 48,000 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. اب جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو مہینہ کمانے والا آدمی ہے, اگر وہ اچانک سے بے روزگار ہو جائے گا تو اس کو کوئی تو اس طرح کا پروگرام چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو, آپ سب کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں ایک شخص نے اپنے 3 بچوں اور بیوی کو زہر دے کے ایڈمٹ ہوا آغا خان میں, ایک بچی اس کی اسی وقت مر گئی, 2 کا علاج ہوتا رہا مہینوں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زہر نہ دیں بچوں کو, جو اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پریشان ہے. 3 کروڑ کی آبادی اس شہر کی ہے. یہاں ہم روزگار کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایسے پروگرامز بن رہے ہیں. اگلے ہفتے ہم آپ کو پھر اسی طرح ایک تکلیف دیں گے جہاں ہم انشورنس کارڈ بنانے جا رہے ہیں. 5 لاکھ تک کا ہیلتھ انشورنس ہوگا جو کسی بھی بڑے ہاسپٹل پہ جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے, اور بالکل فری ہوگا, مفت ہوگا. اسی طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار کی بھی بات کر رہے ہیں. یہاں سے ہم فری رکشہ دینے کی بات کر رہے ہیں, فری موٹر سائیکل دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بائکیاں میں لگائے, رکشے میں وہ کرے چلائے, اس کو اس کا منتھلی جو ہے وہ 7,500 روپے جمع کرا کے اپنی قسط پوری کر دے جس پہ کوئی سود نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن ایسے نہیں ہوں گی کہ جس طرح سے بینرز اتار کے پھینک دیے گئے, جس طرح سے روکا جا رہا ہے, ٹوکا جا رہا ہے, جس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہوگا تو پھر اب روڈوں پر بات ہوگی,
और फिर सबके सामने होगी। मतलब ये गवर्नर साहब नहीं, क्या नहीं लग रही थी आपको सेरेमनी? किसने? अरे यार, मेरे से कोई हाथ मिलाए नहीं मिलाए, अवाम से हाथ मिलाए, वो ज़रूरी है। और देखिए, मैं तो इसमें ये स्पेस देता हूँ कि वो आए, थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आ गए, वो वापस पलट के आ गए थे। हमारा छोटा भाई है मेयर कराची, मैंने उसको सबसे पहले मुबारकबाद भी दी। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेयर कराची अब काम करे कराची वालों के लिए, ठीक है ना। अगर उनको मौका अल्लाह ताला ने दिया है, और जहाँ तक बात सिंध गवर्नमेंट की है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो मेरे पास आते हैं, यहाँ बैठते हैं, हम खाना भी खाते हैं, कई बातें होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। और मुझे सीएम साहब के ऊपर ये एतमाद है कि उनकी जहाँ तक सरबराही है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऐसा कोई काम उनकी तरफ से नहीं हुआ होगा। मेरी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। अच्छा, ये गवर्नर साहब ये बताइएगा कि आप जो है वो तारीफ कर रहे हैं हुकूमत की, आपकी पार्टी है, ये मैं तारीफ बोली थी, मैंने तो सीएम साहब की तारीफ। तो एमकेएम जो है वो सब तनकीद करती है कि पिछले 15 साल से कराची समेत सिंध को जो है उन्होंने तबाह कर दिया। तो आप सही है, एमकेएम गलत है, या एमकेएम सही है, आप गलत है? नहीं, देखिए, मैंने यहाँ किसी की काम की तारीफ या बुराई नहीं की। बहैसियत गवर्नर सिंध, मैं तमाम ही सियासी जमातों का गवर्नर हूँ। ये सियासी जमातों का काम है कि वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाएं और उनकी कारकर्दगी के बारे में बातें करें। मैं न किसी की कारकर्दगी की अच्छाई बुराई कर सकता हूँ, जो नज़र आएगा मैं उस पर बात कर सकता हूँ। अगर सिंध हुकूमत कोई गलत काम करेगी तो बहैसियत आईनी सरबराह के मैं ख़त लिखूँगा, मैं उनको पूछूंगा भी और पूछ सकता भी हूँ, और ख़त के ज़रिए पूछूंगा। इल्ज़ाम लगाना या टीवी पे बात करना वो सियासी जमातें एक दूसरों के साथ करें। मैंने सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब से अंडरस्टैंडिंग की बात की थी कि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके राफे भाई का सवाल था कि सिंध गवर्नमेंट ने तो ये नहीं कराया, उस पर मैंने वजाहत की। ये भी गवर्नर सवाल ले रहे हैं। अभी आपने कहा कि सिंध में जो आप जामिया मैं उसका भी जवाब तो रुकावटें पैदा की गई, तो शारा फैसल पे मजदूरों का दोस्त गवर्नर के बैनर लगे, इसको तकलीफ हो रही है। और वो कौन से अनासिर थे जो आपको जब सिंध आप जाने से रोक रहे थे, वो फरमा दीजिएगा। और मजदूरों का दोस्त जो है गवर्नर, इससे किसको परेशानी हो रही है जो इतने काम कर रहे हैं कराची के लिए? पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम आ जाता है तो ये केस भी उसमें इसलिए जाएगा कि ये शोहदा की तस्वीरें उतार के फेंक दी गई हैं। ये एक बार फिर हमला हुआ है शोहदा के ऊपर, क्योंकि पूरे शारा फैसल पे शोहदा की तस्वीरें थी। तो अगर शोहदा की तस्वीरें इस तरह से उखाड़ के उतार के फेंकी गई हैं तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन से अनासिर हैं जो हमारे शोहदा की तस्वीरों को आवेजा नहीं देख सकते। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और कराची के लोगों को ना राशन की जरूरत है, ना किसी और चीज़ की। बुनियादी चीज़ है वो रोड है, वो स्नैचिंग है, इस चीज़ से बहुत परेशान है। मैं चाहता हूँ रहनुमाई फरमाएं कि इस चीज़ के लिए आखिर ये मसाइल कब से ही। आप भी बता दें साथी। मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये किसने किया होगा। अच्छा, आप बताएं। सियासी मुखालफत, आम आदमी को तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हुकूमत का आपने बता दिया कि चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी जो है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बुलाया सिर्फ चीफ मिनिस्टर से। अब आपकी जो सियासी मुखालफत है वो आपके जो सियासी मुखालफिन है, क्योंकि आपका ताल्लुक एक सियासी जमात से तो है भारत, लेकिन आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो काम करेगा वो वही कर सकता है जिससे एक सियासी मुखालफत हो, उसको तकलीफ हो, क्योंकि इलेक्शन आने वाले वो आपकी इस कारकर्दगी को जो रोकना चाहता है, तो वो सियासी मुखालफत को आप खुद समझ सकते हैं वो कौन आपको करेगा। जी, आपने सवाल किया था बता दें। कि आप बंदूकों का जो गवर्नर दोस्त है उसके शारा बदी बैनर उतार दी है। जब आप सिंध में जाए तो राशन लेके बैग लेके खाने लेके वो कौन से अनाज थे जो आपको सिंध में रोक रहे थे, कोई बता दें। और शारा बदी में किसको दुश्मनी है मजदूरों का जो दोस्त है गवर्नर? देखिए, ये तो आप बार बार जो मजलूमों के दोस्त पे आप फोकस कर रहे हैं। तो ये साथ बैठे हैं हमारे यूनिटी फूड्स के सारे लोग, ये बैनर्स इन्होंने लगवाए थे, ये स्लोगन सारे इन्हीं लोगों ने डिसाइड किए। शोहदा के लहू से आपने क्या बताया था? शोहदा के लहू से बनता है ताकतवर पाकिस्तान, ठीक है ना। तो वो सारे अवेजा थे, इसमें ना मैंने इनको ये कहा बैनर लगाएं
اور بتایا بھی مجھے انہوں نے کہ یہ بینر اتار دیے گئے ہیں. دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بات کہوں گا کہ بحیثیت گورنر سندھ میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلوں. جیسے میرے بھائی نے بھی بات کی کہ ہم ان سے روڈ راستے بھی بنوائیں, لوگوں کے کام بھی کروائیں, اور جیسے صابر علی بھائی نے بتائی بات کہ سیاسی مخالفت ضرور رکھیں لیکن سیاسی جماعتوں سے رکھیں. ایک آدمی جو اس گورنر ہاؤس میں جب سے آیا ہے سوائے لوگوں کی مدد کے, لوگوں کا ساتھ دینے کے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیسرا کوئی کام نہیں کر رہا. تو میں پھر ایک بار خدا کا واسطہ دیتا ہوں ایسے لوگوں کو اور اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بزرگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں, وہ اس بات کو بتائیں, ہماری یوتھ بتائے, ہمارے ینگسٹرز بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنا اظہار رائے کریں کہ اگر ایک اچھا اور نیک کام لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جا رہی ہیں. شکریہ آپ سب کا. کراچی میں کون سی روڈ بن رہی ہے, کون سا پارک بن رہا ہے, یہ سارے کام انسپیکٹر کے طور آپ اپنے پاس لے جائیں. دوسرا آئین سال کی کاغذ سازی پہ آپ کو نظر رکھنا چاہیے. اس شہر کے حوالے سے جب کاغذ سازی آپ آؤٹ آف کاغذ سازی آنے والی ہے, آپ آ کے وہ لیگل ڈاکٹرس کے وجہ کیسے ہمارے ڈاؤن لیکن کسی نئے قانون سازی کا موقع موجود نہیں تھے وہ بھی پاس ہوا اور یہاں پہ تیسرا کہ اب ختم ہو جائے بطور گورنر آپ کے ساتھ اہم ہو جائے آپ اس حوالے سے چلو ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات آپ نے یہ کی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو میں نے اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا کے رکھا. سارے میڈیا کے سامنے میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے, ان کے پاس پرنسپل سیکرٹری کا کوئی چارج نہیں تھا. تو یہ تو پہلی ایک تصحیح کر لیں اور اس کو چیک بھی کر لیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی با اختیار تھے, انہیں میں نے کسی کام سے نہیں روکا سوائے لوگوں کے کام کرنے کے بتایا گیا, کیونکہ سیاسی طور پہ وہ MQM پاکستان کے نامنی تھے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ میرے پاس آرڈیننس آیا, میں ملک سے باہر تھا, تو میں یہ IT کا جو پورا پروگرام یہاں پر کیا جا رہا ہے جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میٹاورس, Web3, یہ پاکستان میں کورسز نہیں ہوتے. میں اعلان کر کے گیا تھا عید پہ کہ میں اس کے لیے US جا رہا ہوں اور میں وہاں مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں ملاقاتیں کروں گا. اب اگر کسی نے پیچھے سے آرڈیننس بھیجا تو یہ بھی آج آپ کو کلیئر کر دوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور سندھ کا جو نظام حکومت ہے اس میں جو بھی آرڈیننس گورنر کے پاس آتا ہے اگر گورنر اس کو نہ بھی کرے تو اگلی بار جب وہ آتا ہے اور پھر نہ کرے تو نافذ العمل ہوتا ہے, اور وہ کیبنٹ سے اور اسمبلی سے پاس ہو کر آیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس میں میری کوئی نیک نیتی یا بد نیتی شامل نہیں ہے. جو ہوا آپ سب کے سامنے ہے, اور میں اگر باہر تھا تو ایک گورنر یہاں موجود تھا جس نے وہ سائن کیا ہے, قانون کے تحت وہ یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے سائن کیا, ان کا اختیار تھا, انہوں نے سائن کر دیا. تو اس میں میرا تو کوئی عمل دخل ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں. تیسری بات آپ نے کی کہ دیکھیں پھر آج وضاحت کر دوں کہ بحیثیت گورنر سندھ, اس سندھ میں جو ہمارے پاس یونیورسٹیز ہوا کرتی تھی نا پچھلے 50 سالوں سے گورنر کے پاس, اس کی بھی پاور میرے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو CPLC تھا اس کی پاور بھی میرے پاس نہیں ہے. ان سب کے نہ ہونے کے باوجود جو ایک پاور میرے پاس ہے وہ ایک اخلاقی پاور ہے جس کے تحت میں کام کر رہا ہوں. یہاں 17 گھنٹے لوگوں کے ہی کام کر رہا ہوں. اگر اس دوران میں کوئی بھی ایسا آرڈیننس یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کو آج دن تک آپ پوچھ لیں پرائز لسٹ کہ میرے پاس آرڈیننس آیا کم کرنے کا, 10 منٹ کے اندر میں نے آرڈیننس سائن کر کے واپس بھیجا. آج دن تک کوئی ڈاک میرے پاس گورنر ہاؤس میں ایسی نہیں ہے جو 20 منٹ تک میری ٹیبل پہ رکی ہو. تو یہ سارے کام ہیں جو میں نے کیے ہیں. تو یہ آپ کو تصحیح کر لیں کہ جب تک وہ ایڈمنسٹریٹر تھے میرے پرنسپل سیکرٹری نہیں تھے. جی شکریہ. جی سر یہ آپ کے ساتھ اچھے کام ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہیں, لوگوں کا نہیں دیکھیں بالکل افسوس ہوتا ہے, اسی لیے انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے اتنی محنت کی, پیسے بھی لگائے, سارا کچھ کیا, ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ راشن تقسیم ہو سکے. تو ایک کوشش ان کی تھی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر یونٹی فوڈ کا, ہمارے ادریس گیگی بھائی کا, صفدر بھائی کا,
फरूक अमीन भाई का कि इनकी जो यूनिटी फूड है वो लोगों के लिए सोच रही है और लोगों के लिए रात दिन ये खड़े हैं हर चीज़ में। कोई काम कहते हैं ये फौरन कहते हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ऐसे इक़दाम होंगे इन लोगों को भी मायूसी है। शुक्रिया। जी ईद वाले दिन 20,000 लोगों को हम इनवाइट करेंगे ताकि वो यहाँ आएँ और 20,000 ख़ानदानों को जो 1 लाख लोगों के करीब होगा, 5 लोगों का एक राशन है, उनमें तकसीम करेंगे। ऊँटों का गोश्त, बकरों का, ये भी इनको दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि लोगों को ये एहसास दिलाया जा सके कि हम परेशानी के इस टाइम में उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं और उनकी हर मुश्किल वक्त में मैं उनके साथ मौजूद हूँ। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।